اب حیض کس کو کہتے ہیں اور نفاس کس کو کہتے ہیں مختصر ڈیفائن کر دیتا ہوں. حیض وہ خون ہوتا ہے جو عورت کے رحم میں سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے, یوٹرس جس کو بولتے ہیں انگلش میں, بچے دانی عام زبان میں, اس کے رحم میں سے نکلتا ہے, جو اس کے ہر مہینے کے مخصوص ایام میں آتا ہے, ٹھیک ہے, جس کا رنگ عام خون سے الگ ہوتا ہے, ٹھیک, اور یہ کوئی تکلیف سے نہیں آتا ہے بلکہ معمول کے طور پر آتا ہے اس کو, یہ ہوا حیض. نفاس, اور جس کے ایام مختلف عورتوں کے مختلف ہوتے ہیں, اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. نفاس وہ خون ہوتا ہے جو عورت کو اولاد کی پیدائش کے بعد اس کے رحم سے نکلتا ہے, جس کی مدت اور مقدار حیض کے خون سے عموماً زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بہرحال پیدائش سے خاص ہے, پیدائش ہونے سے لے کر اس کے بعد تک چلتا ہے, مدت مختلف ہو سکتی ہے بہرحال, اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو مخصوص ہے پیدائش کے ساتھ. حیض کا خون لیکن معمول ہے, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے, عقیدہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ حیض کا خون اس لیے آتا ہے عورت کو کہ اللہ کی طرف سے سزا ہے اس کو, اس بنیاد پر کہ حوا نے جو آدم کو بہکایا تھا, تو بائبل نے کہا کہ چونکہ حوا نے آدم کو بہکایا تھا, تو نعوذ باللہ بائبل میں الفاظ ہے کہ اللہ نے پھر حوا سے کہا چونکہ تو وجہ بنی آدم کو بہکانے اور جنت سے نکالنے کی, تو لہٰذا حیض کا خون اور اولاد کی پیدائش تجھ پر میرا عذاب ہے قیامت تک. حیض کا خون اور اولاد کی پیدائش عذاب ہے قیامت تک. شریعت نے کیا کہا کہ اولاد کی پیدائش کی بنیاد پر ماں کا درجہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے, اس کا اسٹیٹس بلند ہو جاتا ہے. اولاد پیدا ہو رہی ہے تو 3 درجے ماں باپ ہے, ماں کا درجہ 3 درجے بلند ہے نا. کنواری لڑکی کا ہے کیا تو ماں کا کیوں ہے؟ ماں بنتی ہے, تکلیف برداشت کرتی ہے پیدائش کی, تو اسٹیٹس ہائی ہو گیا اس کا. جو عورت ماں نہیں, اس کا اسٹیٹس وہ تھوڑی ہونے والا, اولاد ہی نہیں نا اس کا, سمجھ رہے. تو پیدائش ہی وجہ بنتی ہے اس کے اسٹیٹس کے 3 ٹائمز ہائی ہونے کی. کہا پیدائش اس کے درجوں کو مرد سے بلند کر دیتی ہے. بائبل نے کہا پیدائش عورت کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے, چونکہ اس نے حوا نے آدم کو بہکایا تھا. قرآن نے کہیں بھی حوا پہ الزام نہیں دیا, کہیں بھی نہیں دیا. دونوں کو کہا, ہر بار دونوں سے خطاب کیا, بلکہ ایک جگہ تو صرف آدم سے خطاب کیا, حوا کا نام نہیں لیا. تو اگر الزام دیا جا سکتا ہے کسی پر تو آدم پر ہے قرآن کے مطابق. نام تو لیا ہی نہیں, ہر بار دونوں کا لیا, اور ایک جگہ آدم علیہ السلام کا اکیلے نام لیا, حوا علیہ السلام کا نام لیا ہی نہیں اللہ نے. لیکن بائبل کے مطابق حوا تھی. بائبل کے مطابق عورت بداخل ہوتی ہے, اس کو دماغ نہیں ہوتا, اور شیطان کا اس پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال قرآن نے نہیں کہا یہ سب. تو اولاد کی پیدائش درجات کو بلند کرتی ہے عورت کے. حیض کا آنا اللہ کی طرف سے رحم اور عورت پر, وہی سے اعتبار سے کہ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو حیض آنا بند ہو جاتا ہے, حیض آنا بند ہو جاتا ہے. اور وہی خون جو ماہواری کی شکل میں منتھلی ہر بار اس کو جاتا ہے, وہی خون سے اب اس کی اولاد جڑ جاتی ہے جا کر. سمجھ رہا ہے بات کا؟ تو یہ اللہ نے اس کی اولاد کی پیدائش کے لیے پہلے سے انتظام کر رکھا ہے. جیسا پیدائش کے بعد اس کے کھانے دودھ کا انتظام کرتا ہے, پیدائش سے کئی زمانہ پہلے اس کے پیدائش ہونے کے ذریعے کا انتظام کر دیتا ہے. حیض کا خون ریگولر چالو رہتا ہے, جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ اللہ کی طرف سے رحم ہے, سزا نہیں ہے, نہ ہی پیدائش. تو ہمارے پاس بھی معاملہ یہی ہے. حیض کا خون ناپاک ہے, یاد رکھیے, لیکن حائضہ عورت ناپاک نہیں ہوتی. اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اس کے ہاتھ کا کھانا جائز, اس کے ہاتھ کی آپ کو کنگھی کرے جائز, آپ کے بچوں کو تیار کرے جائز, آپ کے کپڑے دھوئے جائز, آپ کے ساتھ سوئے جائز, ایک بستر پر رہے جائز. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول, حیض کی حالت میں ہم پہ کیا منع ہے عورت کے معاملے میں؟ تو کہا جو ناف سے نیچے ہے وہ منع ہے, باقی سب جائز ہے. مطلب ہم بستری چھوڑ کر سب جائز ہے. رہو, کھاؤ, پیو, سو, ٹھیک ہے, بوسو کنار کرو, سب کر سکتے ہو, صرف ناف سے نیچے مطلب ہم بستری مت کرو, بس اتنا انڈیکیشن تھا. ایک روایت میں کہا نکاح چھوڑ کر سب کر سکتے ہو. نکاح سے مراد ہم بستری ہیں, ٹھیک ہے, ہم بستری چھوڑ کر سب کر سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو سب کی اجازت دے دی. لیکن اتنا کہنے کے باوجود بھی آج ہماری عورتیں اسی پر ہیں. اور اگر نوجوان لڑکیاں اپنے آپ کو تبدیل بھی کرنا چاہ رہی ہے تو بوڑھیوں کا دین ختم ہونے والا ہے نہیں, ایسا لگ رہا ہے. بوڑھی عورتیں ہاں ہم سے ہوشیار بہو آ گئی ہماری, ہم کو سکھائیں گی وہ کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا. تو پھر وہ بولتی ہے اچھا اماں جی, لیکن میں بھی ایسی بہوؤں سے کہوں گا تمہاری ساس تھوڑی دیکھ سکتی ہے تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے, تو اس چیز کو سمجھو آپ. ٹھیک ہے, ایک صاحب میرے پاس آئے, کہا میرا نکاح ہوا لیکن میری ماں جو ہے وہ میرے 2 چھوٹے بہن بھائیوں کو میرے ساتھ سلا دے. چھوٹے سے مراد عمر میں چھوٹے نہیں, مطلب عمر میں مجھ سے چھوٹے, حالانکہ ان کی ایک کی عمر 14 سال اور ایک کی عمر 11 سال. بولتی ہے کہ ہمارے ساتھ سو, مطلب رات میں ساتھ سوئیں گے. اب اندازہ لگائیے, شادی شدہ
دو لوگ کیسے اتنے بڑے 2 بچوں کے ساتھ سوئیں گے؟ تو کہا میں بہت پریشان ہو گیا، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں بول کے۔ اب میں سمجھ گیا ہوں کیا کرنا چاہ رہے تھے اور آپ بھی سمجھ رہے ہو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ کیا، تو صرف رات میں وہ چیز کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں اللہ، دن بھی آپ کے لیے ہے۔ بات سمجھ رہا؟ ہم بستری کے لیے رات ضروری نہیں ہے والا، دن بھی آپ کے لیے ہے۔ اور آپ کی والدین ہر طرف آ کے تھوڑی دیکھ سکتے ہو گھر میں کتنے کمرے، بہت کمرے ہوں تو بس کوئی ضروری نہیں آپ کا ہی کمرہ ہو۔ بات سمجھ رہے؟ تو ان کے لیے آپ کیوں، اگر وہ بول بھی رہے اتنے دن رہو تو آپ کو تھوڑی بتانا ہے ان کو کیا ہو رہا ہے اندر، چینج کر لیجیے اپنے آپ کو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جہاں وہ دیکھ نہیں پاتے وہاں کہیں کو آپ کچھ کام کر رہے ہیں، وہاں تو آپ کچھ ہی بولتے ہاں ٹھیک ہے بول دیے تو بس معاملہ ختم ہو گیا، چلو چلتے رہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہت سی بار سانسیں ہوتی، بہو کو بولتی ہاں تم بیٹے کے ساتھ سو رہے تو نہیں نا میرے، تم کو اولاد پیدا ہوئی ہے، تم 40 دن نہیں سونا۔ انہیں نزدیک آئے نا تو اس سے کچھ تو بھی ناراضگی اختیار کر کے الگ ہونا، تو وہ بیوی اپنے شوہر سے لڑ لیتی پھر خواہ اس لیے کہ ساس بول رہی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساس دیکھ رہی ہے کہ آج کی رات میں آپ کیا کرتے ہیں، بول دی جاؤ امی وہ ہو گیا جھگڑا ہمارا ختم۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہاں کیوں آپ بتانا، لیکن وہاں بڑے ہیں۔ لیکن جہاں ہمارا رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے وہاں ہم ڈرتے نہیں گناہ کرنے سے، وہاں نہیں ڈرتے گھمانے سے شریعت، لیکن یہاں سانس کا بڑا ڈر ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں شریعت کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہیں، یاد رکھی کوئی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، معصیت کی ناراضگی خالق کی ناراضگی میں یاد رکھی، ٹھیک ہے بولنا؟ ہاں ہم کوشش کر رہے ہیں، بات کو چلاتے رہیے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ ان مسائل میں خاص طور سے ہم ہندوؤں کی مشابہت میں ایسے لگے ہیں کہ 40 دن ناپاک رہتی عورت ہے، جو نفاس کے بعد اس کو وہ چھوت بولتے ہیں ہمارے یہاں اس زبان میں، الگ الگ علاقوں میں پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہوں گے۔ چھوت مطلب یہ کہ اگر اس کو کوئی چھو لے تو وہ بیمار ہو سکتا ہے، اس کے سائے میں اس کے کپڑوں کے پاس کوئی بچہ چلا جاتا ہوتا ہے۔ بلکہ آج سے مجھے یاد ہے 15-20 سال پہلے عورت کے 40 دن تک جو کپڑے استعمال کرتی تھی ان کپڑوں کو جلایا جاتا تھا، 40ویں دن غسل کے بعد کپڑوں کو جلا دیتے تھے، اس لیے بولتے ہیں اس سے بیماری آتی ہے۔ چھوت مطلب چھونے سے بیماری، اس کی غلاظت اس کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کپڑے کو چھو بھی لے بیمار۔ تو کپڑے دھونے والی ایکسٹرا پیسے لیتی تھی کپڑے دھونے کی، میں نہیں دھوتی ہوں چھوت کہ تمہارے زچہ بچہ کپڑے وہ چھوت کے رہتے فلاں، اس حد تک یہ بدگمانیاں تھی۔ شہر ڈیولپ ہو رہے تو باتیں دب جا رہی، ختم نہیں ہو رہی، لیکن اندر چل رہا ہے معاملہ، منہ پہ نہیں بول رہے ہیں، اندر چل رہا ہے یہ معاملہ۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، یاد رکھیں ان چیزوں کو جاننا، ٹھیک ہے؟ اب یاد رکھیے حیض یا نفاس کا الٹ جو ہے طہور ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، مطلب پاکی کا حالت ہوتی ہے۔ حیض اور نفاس ناپاکی کی حالت ہے، طہور پاکی کی حالت ہے۔ حیض اور نفاس کے ایام مخصوص نہیں ہے، مختلف عورتوں کو 3 یا اس سے زائد 4 5 7 9 15 تک دن تک بھی ہو سکتا ہے۔ اور طہور کی حالت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اگر نفاس والی عورت ہو تو وہ 40 دن تک ہو سکتا ہے، لیکن اسی کوئی صحیح دلیل تو نہیں ہے 40 دن کی۔ بہرحال ایک ضعیف روایت آتی ہے کہ 40 دن آپ نے کہا اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے، لیکن وہ ضعیف روایت ہے۔ دوسری حدیث جو ملتی ہے صحیح روایت، لیکن ایک صحابیہ کا قول ہے، ہم رسول اللہ کے زمانے میں 40 دن تک نفاس کے لیے ٹھہرا کرتی، لیکن بہرحال وہ بھی ان کا قول ہے، کوئی سنت سے ثابت یا سینکشن عمل تو نہیں ہے۔ بہرحال تو اس کے میکسیمم لمٹ اگر وہ حدیث میں لے لے کہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں ایسا کرتی ہیں 40 دن، تو بہرحال ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور لیکن ضروری نہیں 40 دن ہی ویٹ کرے، اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ اور ماہواری کا معنی یہ معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جتنے دن آئے ٹھیک، اس کے بعد عورت پاک ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب حیض اور نفاس جب آ جائے تو کیا کیا کام ہم نہیں کر سکتے۔